بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کتاب میں ہم لوگ کتاب الحج پڑھ رہے ہیں، اور اس کا آخری باب ہے باب المحرم یأکل من صید الحلال. ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس میں حدیث نمبر ہے 247، بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں ہے 309. تو شروع کریں شیخ. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. باب المحرم يأكل من صيد حلال. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. ایک منٹ آرام سے ہاتھ لگ کے جی. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم. فبينما هم يسيرون إذا رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل من لحم صيد ونحن محرمون. فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العضد فأكلها. وعن الصعب بن الجثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأغواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وفي لفظ مسلم رجل حمار. وفي لفظ شدے کے ساتھ پڑھیں کیونکہ جمع ہے وہ الا انا حرم. إلا أن حرم. وفي لفظ مسلم رجل حمار. وفي لفظ شق حمار. وفي لفظ عجوز حمار. جی هذا وبالله التوفيق. رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس ہے شیخ، جی جی کافی ہے. اس کے بعد کتاب ہاں وہ کتاب البیوع انشاءاللہ بعد میں پڑھ لیتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کتاب میں ہم لوگ کتاب الحج اور کتاب الحج کا آخری باب باب المحرم یأکل من صید الحلال یہ پڑھ رہے ہیں. یہاں پر ہمارے سامنے جو نسخہ ہے اس میں حدیث نمبر 247 ہے، اور بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 309 ہے. سب سے پہلے اس حدیث کے لیے امام مقدسی نے جو باب باندھا ہے اس کی طرف آتے ہیں. باب المحرم یأکل من صید الحلال، یا کہیں باب المحرمی یأکل من صید الحلال. المحرم وہ انسان جو حالت احرام میں ہے. جو آدمی حدود حرم میں ہو اس کو محرم نہیں کہیں گے. جو آدمی احرام کی نیت سے، عمرہ یا حج کی نیت سے حرم میں داخل ہوا ہو وہی انسان محرم ہے. اگر ایسا کوئی انسان اس انسان کے شکار کا گوشت کھاتا ہے جو اس ارادے سے نہیں نکلا
کہ وہ عمرہ کرے، وہ صرف اپنے کسی کام سے جا رہا تھا، راستے میں اس کو شکار دکھا، اس نے شکار کیا، تو اس انسان کو الحلال کہتے ہیں۔ یہ المحرم کی ضد ہے۔ المحرم اس کا ضد ہے، اس کی ضد ہے الحلال۔ تو یہ صید الحلال یعنی یہ صید حرام یا صید الحلال اس پس منظر میں نہیں ہے، بلکہ جو آدمی محرم نہیں ہے اس کے صید سے، اس کے شکار سے کھا سکتا ہے۔ یہ بات اس حدیث کے اندر ذکر کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر اصل میں ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ کی صلح کی، اب سن 6 ہجری میں جب حدیبیہ کی صلح ہوئی تو اس کے بعد والے سال میں مسلمانوں نے عمرہ کیا، اس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں، سن 7 ہجری میں یہ ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے کے لیے، یعنی دشمن آپ کا سامنا کرنے کے لیے ایک راستے سے آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے لوگوں کے ساتھ اس طرف متوجہ نہیں ہوئے، آپ جس راہ پہ جا رہے تھے اس راہ پہ چلتے رہے۔ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، دیکھیے خرج حاجا، حالانکہ یہ جو واقعہ ہوا یہ حجۃ الوداع کا نہیں ہے، یہ عمرۃ القضاء کا ہے۔ اب حج لغوی معنی میں قاصداً، چونکہ الحج کے معنی القصد ہے، تو اس معنی میں یہاں پر وہ استعمال کیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کا قصد کر کے نکلے ہوئے تھے۔ حج کے لغوی معنی قصد کرنا ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ بھی نکلے، جب آپ کو پتہ چلا کہ کچھ دشمن آپ کا سامنا کرنا چاہ رہے ہیں، فصرف طائفة منهم، اپنے ساتھ صحابہ کی جو بڑی جماعت تھی اس میں سے ایک چھوٹی جماعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں ابو قتادہ بھی تھے، آپ نے متوجہ کیا، وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، اب راستہ ایسا ہے کہ آپ جا رہے ہیں، تم تھوڑا سا دوسرے طرف سے چکر کاٹ کے آؤ تاکہ اگر دشمن کا سامنا ہو تو بھی اس کو دیکھ لے سکتے ہو۔ تو سمندری راستے کے کنارے سے آپ لوگ آ جاؤ، سمندر کے کنارے سے تم اس راستے سے آؤ۔ ابھی قریب میں کافی کچھ جو یعنی کہ ہجرت کے راستے کے جو میپ دکھائی پڑتے ہیں، اس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو عمومی راستہ تھا اس سے ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے راہ اختیار کی تھی۔ تو یہ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی حکم دیا کہ تم تھوڑا دوسرے راستے سے آؤ تاکہ کچھ دشمن کا سامنا ہو تو بھی اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ گئے، فأخذوا ساحل البحر، سمندر کے کنارے سے یہ لوگ نکلے، فلما انصرفوا احرموا كلهم، جب یہ لوگ وہاں واپس ہو رہے تھے تو وہاں پر ان لوگوں نے سب کے سب احرام باندھ لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو روانہ کیے تھے ان میں ابو قتادہ بھی تھے۔ ابو قتادہ احرام نہیں باندھے، ابو قتادہ بغیر احرام ہی کے تھے۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ ایک پورے جنگلی گدھوں کی جماعت وہاں پر نظر آ رہی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے طور پر اس میں سے ایک اتان کہتے ہیں گدھی کو، الانثى من الحمر الوحشیہ، اس کو کہتے ہیں اتان، تو آپ نے ایک گدھی شکار کر لی اس میں سے، فعقر منها اتانا، کاٹے مطلب ایک شکار کر لیے، اور اس کے بعد آپ نے ایک جگہ آرام کیا، پڑاؤ ڈالے، تو وہاں اب یہ لوگ سب ساتھ ہی تھے، جو لوگ حالت احرام میں ہیں وہ لوگ بھی ساتھ ہیں، اب یہ حضرت ابو قتادہ جنہوں نے شکار کیا وہ بھی، اب اتنی یہ جو انہوں نے جنگلی گدھا جو ہے نا، جنگلی گدھی انہوں نے جو شکار کی، اب وہ اس کو ساتھ میں لے کر کھانے کے لیے بیٹھ گئے، کچھ لوگ کچھ کھائے، پھر ان لوگوں کو خیال ہوا انأکل من لحم صید ونحن محرمون، ہم تو بھئی حالت احرام میں ہیں تو ہم ایسے میں شکار کیسے کھا سکتے ہیں، تھوڑا سا ان کو شبہ ہوا، تو
انہوں نے کیا کیا، فحملنا ما بقي من لحمها، اٹھا لیا اس کو توشے کے طور پر باندھ لیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایسی ایسی بات ہے کہ ابو قتادہ وہ حالت احرام میں نہیں تھے، انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا، انہوں نے اس طرح شکار دیکھ کر شکار کیا، تو کیا ہم لوگ حالت احرام میں رہتے ہوئے اس طرح کھا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ هل منکم، فقال منکم احد امرہ ان يحمل علیہا، کیا کوئی اس طرح حضرت ابو قتادہ کو بتلایا کہ جاؤ وہاں پر شکار ہے، تم شکار کر کے لاؤ، یا پھر اس کی طرف اشارہ کیا کہ شکار کدھر کدھر بھاگ رہے ہیں، تم دیکھو اس کا متابعہ کرو، اس کے پیچھے پیچھے جاؤ؟ تو صحابہ نے کہا نہیں، ہم لوگوں میں سے کسی نے اس میں مدد نہیں کی، نہ ہم نے اپنا کوئی ہتھیار دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکلوا ما بقی من لحمها، جو بھی باقی ہے گوشت اس کو کھا سکتے ہو، کھاؤ، حالانکہ یہ لوگ حالت احرام میں تھے۔ اب دوسری روایت میں یہ ہے کہ حل معکم منہ شیء، کیا کوئی چیز باقی بھی ہے؟ تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بازو دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھایا۔ تو یہ اس حدیث سے کیا مسائل مستنبط ہو رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ حمار وحشی یعنی جو جنگلی گدھا ہے وہ جائز ہے کھانا، اس کے بالمقابل جو پالتو گدھا ہے، جو اس کو الحمار الاہلی کہتے ہیں، وہ حرام ہے اور وہ گندا ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جو آدمی حالت احرام میں ہو وہ کسی غیر محرم کے ہاتھ کے شکار کا گوشت ہو کھا سکتا ہے، جبکہ خاص طور پر اس کے لیے کوئی شکار نہیں کیا، وہ اپنے طور پہ شکار کیا تھا، آپ پہنچ گئے، آپ نے کھا لیا تو ٹھیک ہے۔ مزید اس سے متعلق آگے بات آ رہی ہے۔ اس کے بعد یہاں یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے اس حدیث سے کہ محرم کے لیے شکار کرنا یا اس میں کسی قسم کی مدد کرنا یہ ناجائز ہے، نہ اس کی رہنمائی کرنا، نہ اس کی راہ بتانا، نہ اس کے لیے ہتھیار دینا، کسی بھی قسم کی مدد شکار کرنے کے لیے محرم کو نہیں کرنا چاہیے۔ اب اسی طرح ایک چیز یہ بھی اس حدیث سے ثابت ہو رہی ہے ایک چوتھے مسئلے کے طور پر کہ علمی مسائل میں وقتی طور پر وہ اجتہاد بھی کر سکتے ہیں۔ اب صحابہ نے اجتہاد کیا، کھا لیے، پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو کچھ شک و شبہ ہونے کی وجہ سے، شک و شبہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو یقینی طور پر معلوم کر لیے کہ کیا اس طرح کا ہمارا کھانا درست تھا یا نہیں تھا۔ تو شروع میں تو ان لوگوں نے اس کو استعمال کیا، تو یہ ایک اجتہادی طور پر انہوں نے یہ عمل کیا تھا۔ اس سے علماء استنباط کرتے ہیں کہ بھئی اجتہاد ہو سکتا ہے، اجتہاد کے جواز کا پہلو ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ، ایک پانچویں مسئلے کے طور پر اس حدیث سے یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ جو آدمی جس کو فتویٰ پوچھا جاتا ہے اس کو اطمینان دلانا چاہیے، یعنی مفتی کو جو آدمی فتویٰ پوچھنے کے لیے آ رہا ہے اس کو اطمینان دلانا چاہیے، اس کو پریشان نہیں کرنا چاہیے کہ کیا بات ہو گئی، ایسے کیسے ہو گیا، ایسے کچھ الفاظ استعمال نہ کرے کہ وہ انسان پریشان ہو جائے، اس کو اطمینان دلائے اور اس سے پوری تفصیل معلوم کرے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پوچھا کہ تم لوگوں نے کیا اس شکار کو شکار کرنے کے لیے کسی قسم کی مدد کی، کچھ اشارہ کیا، تو اس سے سب مفتی اور مستفتی کے سارے آداب معلوم ہوتے ہیں۔ جو آدمی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آ رہا ہے عالم کے پاس، اسے بھی چاہیے کہ وہ صحیح طور پر تفصیل بیان کرے، اور جو آدمی فتویٰ دے رہا ہے وہ بھی پوری تفصیل جانے تب فتویٰ دے تاکہ صحیح حکم کی وہ رہنمائی کر سکے۔ اس کے بعد حدیث 248، اس کے بعد جو دوسری حدیث ہے حضرت صعب ابن جثامہ اللیثی کی، وہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنگلی گدھا ہدیے میں دیے، ارسال کیے،
پیش کیے، یعنی یہ اس سے تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ بنا ہوا تھا یا پکا ہوا تھا۔ تو یہ ابوا نامی مقام جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، وہیں پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تھا۔ فردہ علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول نہیں کیے، واپس کیے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ جو صحابی ہدیہ لے کر آئے تھے، ان کو واپس کرنے کی وجہ سے ان کے چہرے پہ کچھ ناگواری کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان کی، انا لم نردہ علیک الا ان حرم، ہم لوگ یہ آپ کا ہدیہ یا یہ آپ کا گوشت اس لیے قبول نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم محرم ہیں، ہم حالت احرام میں ہیں۔ اب دوسرے صحیح مسلم کے دوسرے الفاظ میں ہیں رجل حمار، کہ انہوں نے ایک گدھے کا پورا گدھا نہیں دیا تھا بلکہ ایک پیر دیا تھا صرف۔ اور دوسرے الفاظ میں ہے شق حمار، یعنی صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا دیا تھا۔ وفی لفظ عجوز حمار، بعض دیگر الفاظ میں وہ گدھے کا پچھواڑا اس کا دیا تھا۔ تو بہرکیف جو بھی، چاہے ایک عضو دیا تھا یا چاہے پورا گدھا بھی دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیوں واپس کیا؟ یہاں پر مصنف اس کی وجہ یہ بیان کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان ہوا کہ یہ خاص طور پر میرے لیے شکار کیا گیا ہے، اور محرم کو ایسا شکار نہیں کھانا چاہیے جو خاص طور پہ اس کے لیے شکار کیا گیا۔ جو حضرت ابو قتادہ کی جو حدیث ہے وہ بھی صحیح حدیث ہے، اس کے اندر حضرت ابو قتادہ کو کسی نے شکار کرنے کے لیے بھی نہیں کہا، اور وہ اپنے طور پہ وہ اس کو شکار کر لیے، چاہے وہ ان کے کام آئے یا کسی اور کے کام آئے۔ انہوں نے خاص طور پر یہ محرم حضرات کے لیے اس کو شکار نہیں کیا تھا، اس لیے وہ صحابہ کھائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ایسا لگا کہ انہوں نے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شکار کر کے پیش کیا ہے، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا یا واپس کیا، ورنہ کوئی اور دوسری بات نہیں تھی اس کو واپس کرنے کے لیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وضاحت بھی کر دی۔ اب اس حدیث سے جو مسائل معلوم ہوتے ہیں، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ہدیہ کیا کہتے ہیں واپس نہیں کرتے تھے، ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کیا کرتے تھے۔ جب ہدیہ قبول کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ ہو تو اس کی وضاحت بھی کر دینا یہ زیادہ مناسب ہے، تاکہ جو آدمی ہدیہ پیش کر رہا ہے اس کی دل آزاری نہ ہو، اس کے دل کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر ایک حلال انسان جو حالت احرام میں نہیں ہے، وہ اگر شکار کرتا ہے محرم کے لیے خاص طور پر، تو اس کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر اس مسئلے میں ایک چھوٹا سا اختلاف ہے علماء کا کہ یہ جو محرم کے لیے جو شکار کیا گیا ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اب جن لوگوں نے اس بات کی طرف رائے قائم کی یا یہ رائے قائم کی کہ محرم کے لیے اگر شکار کیا بھی گیا ہے تو کھا سکتا ہے، اس کے امام ابو حنیفہ اس کے مؤیدین میں ہیں، امام ابو حنیفہ کی رائے ہے اور بھی بعض دیگر تابعین کی رائے ہے۔ انہوں نے یہ حضرت ابو قتادہ ہی کی حدیث سے دلیل لی ہے کہ یہ تو ان کا شکار یا انہوں نے جو شکار کیا تھا وہ محرم حضرات کے لیے ہی کیا تھا، اور صحابہ کرام نے ابو قتادہ کے شکار سے کھایا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے۔ اب دیگر بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ اگر کسی محرم کے لیے خاص طور پر شکار کیا جاتا ہے تو اس کو استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے یہ حضرت صعب بن جثامہ اللیثی کی حدیث سے استدلال کیا۔ تو صحیح طور پر دونوں کے درمیان جمع کی صورت یہ ہو سکتی ہے اور یہ ہوگی کہ اگر محرم انسان کے لیے خاص طور پر کوئی غیر محرم انسان شکار کرتا ہے تو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اگر وہ اپنے طور پر اپنے لیے شکار کر لیا تھا تو پھر اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اگر
دونوں حدیثوں کے درمیان جمع کی صورت نکالی جائے تو اس صورت میں دونوں حدیثوں پر عمل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں پر کتاب الحج ختم ہو رہا ہے اور ہم نے طواف وداع کے تعلق سے بھی پڑھ لیا۔ اب یہاں عموماً ایک بات جو بعض احادیث کی کتابوں میں ذکر کی جاتی ہے، ادب الزیارہ یا مسجد نبوی کی زیارت کے آداب، یہاں پر انہوں نے اس کے لیے کوئی خاص حدیث تو استعمال نہیں کی، لیکن جو شارح ہیں انہوں نے بعض چیزیں یہاں پر اشارتاً ذکر کی ہیں کہ عموماً جب حاجی حج کے لیے پہنچتے ہیں مکہ تو ساتھ مدینہ جاتے ہیں، یا تو پہلے یا تو بعد میں۔ تو مدینہ جاتے ہوئے بعض چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آدمی کو یاد ہونا چاہیے کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، کہ اگر کسی مسجد کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے تو وہ صرف 3 مساجد ہیں، یعنی خاص طور پر وہاں عبادت کرنے کے لیے اگر آپ ارادہ کر کے جانا چاہ رہے ہیں تو ایسی صرف 3 ہی مسجدیں ہیں۔ سب سے پہلے مسجد حرام ہے، پھر مسجد نبوی ہے، پھر مسجد اقصیٰ ہے۔ تو ان 3 مسجدوں کے علاوہ پھر کسی بھی جگہ آپ عبادت کی غرض سے سفر نہیں کریں گے، نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح خاص طور پہ اگر کوئی انسان اللہ کے رسول کی قبر کی زیارت کے ارادے سے بھی جاتا ہے تو یہ بھی صحیح حدیث سے اس طرح کرنے کا حکم ثابت نہیں ہے۔ صرف قبر کی زیارت کے ارادے سے آدمی سفر نہ کرے، بلکہ مسجد نبوی میں عبادت کی غرض سے وہ سفر کرے، اور اس ضمن میں جب وہاں تک پہنچ جائے گا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی زیارت بھی کر لے، بقیع جو قبرستان صحابہ جس میں کئی صحابہ مدفون ہیں وہاں کی زیارت کر لے، تو یہ کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن خاص اسی غرض سے سفر کرنا یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آدمی پہنچے تو وہ کہے گا کیا؟ یہاں درود و سلام بھیجے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس، اور یہاں کسی قسم کا تمسح یعنی کوئی پوچھنا، وہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے جو جالیاں لگی ہیں اس کو پوچھنا، یا اس کو چومنا، یا اس کو کیا کہتے ہیں بوسہ دینا، یہ ساری چیزیں منع ہیں۔ اس طرح کرنے کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، اور نہ انسان کو اس پر ثواب ملے گا، بلکہ ایسے نئی بدعتیں ایجاد کرنے سے وہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب مجھ پر کوئی امتی سلام بھیجتا ہے تو میری روح اللہ تعالیٰ مجھ پر لوٹاتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ما من احد يسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ تو یہ صرف قبر کے سامنے ہی جا کر آدمی سلام بھیجے تو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچے گا، ورنہ سلام نہیں پہنچے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ آدمی جہاں بھی جب بھی سلام بھیجے گا، درود پڑھے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیں گے، اور یہ سلام کا جہاں بھی ہو انسان وہیں سے پڑھ لے۔ خاص طور پر کسی حج کو جانے والے کے ساتھ یہ کہنا کہ میرے نام سے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے سلام پڑھو اور سلام کہو اللہ کے رسول کو، یہ شرعی طور پر کہیں بھی احادیث سے ثابت نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے ایسا کیا ہو، تو یہ عمل شرعی طور پر ثابت نہیں ہے، بلکہ آدمی سلام کا اہتمام کرے، درود جتنا زیادہ ہو سکتا ہے پڑھے۔ اور درود کی فضیلت آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب آخرت میں وہ انسان ہوگا جو زیادہ سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ درود کی مختلف فضیلتیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ پھر یہاں ساتھ ہی ساتھ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی قبر بھی ہے، وہاں ان کو بھی سلام کرے، اور اس کے بعد یہاں بقیع جو قبرستان ہے وہاں بھی جائے، وہاں زیارت کرے۔ اس کے علاوہ اگر ممکن ہو تو وہ احد کے شہداء جہاں مدفون ہیں، جہاں پر جنگ احد ہوئی تھی،
وہاں پر بھی جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے کہ آپ بقیع بھی گئے تھے، آپ شہداء احد کے پاس بھی گئے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ثابت ہیں وہ کریں. پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے اطراف طواف کرنا یا اس کا چکر لگانا، یہ ساری چیزیں ثابت نہیں ہیں. اور اسی طرح بعض لوگ جو دیگر ایسے کام کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے سامنے کچھ چٹھیاں لکھ کے یا اپنی کچھ تمنائیں لکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس ڈال دیتے ہیں کہ یہ تمنائیں پوری ہوں. یہ ساری چیزیں غلط ہیں. یہ ساری چیزوں سے بچنا چاہیے اور لوگوں کو ان ساری چیزوں سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے. اور یہاں کوئی نماز نہیں ہے خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس کسی خاص قسم کی دعا نہیں ہے کہ یہاں یہ دعائیں کی جائیں، یہ دعائیں پڑھی جائیں. اور یہاں اتنا زیادہ کیا کہتے ہیں آواز کو بلند بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ الحجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تو کسی بھی قسم کا یہاں پر ٹھٹا مذاق، آواز بلند کرنا، یہ ساری چیزیں بے ادبی شمار ہوں گی. تو یہاں تک کتاب الحج ختم ہو رہا ہے، اور مسجد نبوی کی زیارت سے متعلق ایک دو چار باتیں یہ شارح نے یہاں پر ذکر کی تھیں، اس کو ذکر کر دیے. یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر کوئی انسان مدینہ نہیں جاتا ہے، حج کر کے واپس آ جاتا ہے، تو کیا اس کا حج کامل ہوگا نہیں ہوگا؟ جی مشائخ. ہاں جی کامل ہوگا. جی حج کے اس میں نہیں ہے نا وہ. جی یہ مدینہ کی زیارت یا مسجد نبوی کی زیارت حج کے حصے میں سے نہیں ہے. آدمی چونکہ عموماً بہت دور سے لوگ آتے ہیں، تو مدینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ ہے وہاں، اور مسجد نبوی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی، اسلام کی ایک بڑی تاریخ رہی ہے. اس لیے لوگ ایک ساتھ دونوں جگہ جا کر آ جاتے ہیں. تو یہ اگر کوئی انسان نہیں جاتا ہے اپنے فرصت نہ ہونے کی وجہ سے، اپنے مشغولیات کی وجہ سے، تو اس کے حج پر کوئی فرق نہیں ہوتا. وہ انسان حج کر کے مشاعر سے اپنے ساری مناسک کے سارے کام کر کے وہ واپس اپنے ملک کو جا سکتا ہے، اپنے شہر کو جا سکتا ہے. اور مدینہ اگر آپ جا بھی رہے ہیں تو وہاں خاص طور پر مسجد نبوی میں عبادت کرنے کی نیت سے جانا چاہیے، کیونکہ یہاں پر عبادت کرنے کا ثواب یہاں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتلائی ہے. تو یہاں مسجد نبوی میں عبادت کی غرض سے ہی سفر ہونا چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہ ہو. تو یہاں تک ہم لوگ رک جاتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد والے حلقے میں کتاب البیوع شروع کرتے ہیں. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.